رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا بجٹ 23-24 پر بحث کرنے کا. انفیکٹ یہ جو بجٹ ہے یہ تو 8 مہینے تو گزر چکے ہیں اور 2 مہینوں کی بات کرنی ہے، لیکن چونکہ پچھلے 10 سال سے ادھر ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے تو ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. تو اسی دن میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اس پر دوبارہ میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کس طرح پیش ہو رہا ہے، کس طرح انکانسٹیٹیوشنل ہے، رولز کے خلاف ہے. اس پر خیر میں بات آج نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور جو بجٹ سپیچ میں ایک چیز کی تو کلیئرنس ہو گئی، وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کا میرے خیال میں دوسرا یا پہلا پریس کانفرنس اگر ہم اٹھا لیں تو اس میں وہ فریاد کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ صوبہ چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس بجٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو فگر ہے وہ سرپلس دکھایا جا رہا ہے. تو کیا ہم ریٹرن پر عمل کریں یا وربلی جو بتا رہے تھے اس پر عمل کریں؟ اور اس کے بعد چند ہفتے پہلے کی بات ہے، جو فینانس ایڈوائزر تھے تو وہ بتا رہے تھے، وہ بھی سرپلس کی بات کر رہے تھے، اس کے بالکل الٹ. تو ہم بھی کنفیوز ہے کہ سیم صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں یا کیبنٹ والے ٹھیک فرما رہے ہیں یا فینانس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو جو لکھ کر دیا ہے یہی ٹھیک ہے. اس میں ہم کنفیوز ہے، تو اس ایوان کو یہ کلیئرنس دینے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر، میں سیکٹر وائز بات کروں گا اور جو فلیگ شپ منصوبے تھے پی ٹی آئی کے اس پر بھی بات کروں گا. اس میں ذکر ہوا ہے بجٹ سپیچ میں ایک ایک سے شروع کرتا ہوں. اس میں اس صوبے کی لائن آرڈر کی بات ہوئی اور اس کے لیے یہ سپیچ میں لکھا ہے کہ 1% ڈویزیبل پول سے اس صوبے کو ملے ہے دس ایئر، جو کہ اماؤنٹ بنتا ہے 91 بلین. تو یہ اگر اندازہ ہم لگا لیں کہ 5 سالوں کا یہ کتنا بنتا ہے، یا اگر اور پیچھے ہم جائے تو 10 سالوں کا 1000 بلین یہ بنتا ہے. اور جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس صوبے کے حالات، تو یہ پوائنٹ سب سے پہلے اس لیے میں ریز کر رہا ہوں کہ یہ اس صوبے کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ آج چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے، اپنا جو حلقہ ہے، وہ نو گو ایریا بن چکا ہے اینڈ پریکٹیکل. تمام آفیسز شفٹڈ ہے ڈی خان سٹیز میں، باہر کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر آج میں دیکھتا ہوں تو ایکس فاٹا میں کوئی بھی پولیس اسٹیشن وہ گورنمنٹ بلڈنگ میں نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں تو ایکس فاٹا میں جو وار ٹیرر کا ہب رہا، تو ادھر کسی کے پاس پراپر ایمونیشن نہیں ہے، پروٹیکشن نہیں ہے. آج اگر ہم ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں تو سوات میں اگر سی ٹی ڈی کے آفس میں دھماکہ ہوتا ہے وہ بھی رینٹڈ بلڈنگ میں ہے. اسی طرح بنوں میں سی ٹی ڈی والوں پر اگر دھماکہ ہوتا ہے وہ بھی رینٹڈ بلڈنگ میں ہے. تو یہ سوال ضرور بنتا ہے اس صوبے کے عوام کی طرف سے کہ جو آپ کو 1000 بلین ملے تو وار آن ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے کدھر لگائے؟ کہاں آپ نے اسٹرینتھن کیا اپنے فورسز کو، کتنا ایکوپڈ کیا؟ اور حالات اگر یہاں تک پہنچے ہیں کہ سٹنگ سیشن جج کو اٹھایا جاتا ہے
تو یہ بھی کوشچن مارک ہے جناب اسپیکر کہ وہ کس نے اٹھایا، پھر ریلیز کس طرح ہوا، اور میڈیا کے حد تک جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ کچھ لین دین بیچ میں ہوا، تو وہ لین دین کس نے کیا؟ اگر خدا نخواستہ گورنمنٹ نے کیا ہو تو پھر انٹی اسٹیٹ ایکٹر کو اگر گورنمنٹ فائنینشلی سپورٹ کرے کہ وہ ہینڈ گرنیٹ خریدے، وہ بم خریدے، وہ کلاشن کوپ خریدے اور اس پر اس صوبے کے غریب عوام کو مارے، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس گورنمنٹ سے؟ وار آن ٹیرر کے مد میں جو چیف منسٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں خود بتہ دیتا ہوں، تو صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر بتہ دیتے ہیں تو یہ عوام کس کے پاس چلا جائے؟ کس جی میرے خیال میں آپ مہربانی کر کے خاموشی رکھیں، وہ اپنی بات کر لیں، اس کے بعد فلور جو ہے بعد میں جواب دے دیجئے گا۔ ابھی فلور جو ہے میرے پاس ہے، تو یہ آپ کا حکومت ہے، سی ایم آپ کا ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے، پریزنٹ گورنمنٹ۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آف دا چیف منسٹر آف دا ڈے، میں پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ اس نے خود یہ کہا ہے، اگر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا جواب وہ خود دے سکتا ہے۔ آپ کوشش نہ کریں، وہ خود جواب دے گا کہ میں نے کیوں کہا ہے اور کس طرح وہ جو زندگی کے حالات تھے وہ چل رہے ہیں۔ یہ صرف میں اس ایک ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی تو چھوڑ لے کہ یہ بات میں کرو کہ 12,000 ویل ایکوپڈ لوگ کس نے یہاں لائے اور کس نے یہ کہا کہ ان کو آفیسز دے دے، کس نے یہ کہا کہ اس کو منسٹریاں دے دے، کس نے یہ کہا کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے، کس نے یہ کہا کہ یہ یوم فتح ہے کہ جب یہ لوگ آ گئے۔ تو یہ تو آن ریکارڈ چیزیں سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ وار آن ٹیرر کی مد میں جو اس نے پیسے ڈیمانڈ کیے، اس لیے میں نے اس پر بات کی۔ نمبر 2 میں آ رہا ہوں، جو ہیلتھ کے لیے اس نے صحت کارڈ کا بہت چرچا ہے، اس کے حوالے سے اس نے پیسے ڈیمانڈ کیے، اس بجٹ میں ہے، اس اسپیچ میں ہے۔ جو کچھ اس اسپیچ میں ہے میں اسی پر بات کروں گا، اس کے علاوہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا۔ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو دس از آور رائٹ کہ اس پر ہم کوشچن کریں، اس کا حساب مانگے کہ یہ کدھر لگ رہا ہے۔ تو آپ نے صحت کارڈ کے لیے ڈیمانڈ کیا ہے، تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ صحت کارڈ پر جو اربوں روپے لگ چکے ہیں کوئی آڈٹ ہے اس کا؟ آپ کے پاس کوئی فگر ہے کہ کدھر لگے؟ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اس میں کئی ہزار بوگس رجسٹر ہے۔ میرے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے اور ہے بھی اور ہو بھی رہا ہے کہ پرائیویٹ ہسپیٹل لوگوں نے کھولے ہیں، ادھر اس پر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اور ایک گاؤں کا، میں اپنے حلقے کا مثال لیتا ہوں، میرے حلقے کے ایک گاؤں سے مجھے فون آیا کہ ادھر وبائی ہے، اپینڈکس کی، میں نے ٹیم بھیجی، اس وقت میں تھا کہ آپ پتہ کر لیں کیا ایشو ہے، کہ پانی میں ایشو ہے، کس چیز میں ایشو ہے، کیا ہے۔ تو ایک ہی گاؤں میں 148 اپینڈکس کی سرجریز ہو چکی تھی، وہ ایک ہی گاؤں ملی بگت سے ایک ہی گاؤں میں 148 اپینڈکس کی سرجری۔ اور یہ بھی کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے آسان ٹریٹمنٹ، سب سے آسان سرجری اپینڈکس کی ہے جناب اسپیکر۔ تو اپینڈکس میں بھی لوگ مر چکے ہیں بیکاز آف کوئکری۔ تو اس کے کسی نے پتہ نہیں کیا کہ یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں، کس مد میں خرچ ہو رہے ہیں، آیا یہ لوگوں پر ایکچوئل لگ رہے ہیں یا یہ مس یوز ہے۔ اور گورنمنٹ ہاسپٹل کا جو حشر نشر ہے آپ کے بیچوز میں، آپ کے جو نیچے جو ٹی ایچ کیو ہے اس میں ڈسپلین تک نہیں ملتی۔ اس طرح MTI نے جو ظلم کیا ایک بندے کی کہنے پر، اس بندے کا نام تھا نوشروان برکی، جو رشتہ دار تھا عمران خان صاحب کا، وہ آئیڈیا لے کر آئے
اور ہمارے ٹرشری ہاسپٹل کا، ہمارے ڈی ایس کیو کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج یہ حالات ہے۔ یہ میں پوچھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں کتنے ٹرشری ہاسپٹل بنے اس صوبے میں، کتنے ڈی ایچ کیو بنے اس صوبے میں، کتنے فیسلٹیز، ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو ملے؟ نتھنگ۔ آنسر از نتھنگ، کچھ نہیں ہوا۔ ایک بندے کی کہنے پر یہ تباہی ہوئی ہے، اور دس از آن ریکارڈ۔ آپ اٹھا سکتے ہو کوئی، یہ المیہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں کے ٹرین لوگ جس کے پاس برین تھا، وہ لوگ بیکاز آف MTI مجبور ہوئے، یا اس صوبے سے دوسرے صوبوں میں چلے گئے، یا یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، کیونکہ ادھر اس کو مفلوج کیا گیا تھا۔ کل اس نے ایجوکیشن کی بات کی، تو ایجوکیشن آج جو میرے پاس فگر ہے، اور آپ لوگ ویریفائی بھی کر سکتے ہو کہ آج کتنی یونیورسٹیاں ہیں جس میں VC نہیں، وداؤٹ ہیڈ وہ چل رہے۔ مور دین 80% KP کی، خیبر پختونخوا کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں وائس چانسلر نہیں ہے۔ وداؤٹ ہیڈ وہ کس طرح رن کرتے؟ کیا المیہ ہے یہ ایجوکیشن کے حوالے سے؟ سیکنڈ، ان لوگوں نے جو شروع کیا ہے ڈبل شپ، تو وہ ڈبل شپ کے ٹیچرز آج بھی رول رہے ہیں، بیچاروں کو تنخواہ نہیں ملتی۔ اور ڈبل شپ کے بجائے جانا چاہیے تھا کہ آپ اور اسکول کھول لیتے، تو لوگوں کو نوکریاں بھی ملتی اور آپ کے بچے بھی صحیح پڑھائی کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کس عقل کل نے یہ مشورہ دیا کہ ڈبل شپ شروع کرے؟ جناب اسپیکر، آپ بھی ہل ایریا سے بلانگ کرتے ہو، اس کا جو پروسیجر ہے اس میں 5 کلومیٹر ریڈیس لکھا ہوا ہے، تو ہلی ایریاز میں 5 کلومیٹر ریڈیس جو ہے، خود آپ کاؤنٹ کر لیں کہ کیا حالات ہیں۔ آج بھی خصوصاً میں ذکر کرتا ہوں جو 5 ڈسٹرکٹ ہے ارتھ افیکٹڈ، جس میں ہزارہ کا بھی ذکر ہے، ادھر وہ اسکول پچھلے 15 سال سے اس طرح پڑھے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے کہ وہ اسکول تعمیر ہو، اور وہ بچے جو ٹینٹوں میں پڑھنے پر مجبور ہے وہ بھی بلڈنگ میں شفٹ ہو جائے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہ MPAs کا یہ کام نہیں ہے جناب اسپیکر، نہ کیبنٹ کا یہ کام ہے کہ صرف پوسٹنگ ٹرانسفر ہو، کہ صبح اٹھ کر کسی استاد کو یہاں سے ادھر پھینک دو، یا کسی پولیس کو، یا کسی پٹواری کو، یا کسی لوکل گورنمنٹ کے کسی بندے کو، یا کسی چیز پر آپ بین لگا دے۔ تو یہ عجیب ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ سارے یہ جو لیجسلیٹر ہے جو اس حال میں تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی بیچارے تنگ ہیں۔ ہر صبح اس کے دروازے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے ادھر ٹرانسفر کیا، ادھر ٹرانسفر کیا۔ تو خدا را یہ کچھ ریفارمز کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بہتری لے کر آئے۔ یہ صوبہ جو ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، تھرڈ ٹائم آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، تو آپ بھی ریٹرن میں کچھ دے دو۔ آپ بھی ریٹرن میں ان لوگوں کی، یہ آپ کا یہ حالت ہے کہ 10 سال پہلے آپ فگر اٹھا لے، جو کمیشن کے ایگزام ہوتے تھے CSS میں KP سے ٹاپ 10 میں 3 بندے ہوتے تھے، یہ فگر اٹھا لے، ڈیٹا اٹھا لے، آج ٹاپ 20 میں بھی کوئی KP سے نہیں، یہاں تک ہم ڈاؤن جا چکے۔ تو یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ صرف چیخے مارنے سے کام نہیں ہوگا جناب اسپیکر، کچھ ڈیلیور کرنا بھی پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے پاس یہ جو بجٹ سپیچ ہے، شکر ہے کہ ریٹرن میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور سیم صاحب ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں، آج موجود نہیں ہے بدقسمتی سے، کہ 1500 ارب NHP کے پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے ذمے وہ نہیں دے رہے۔ آپ کے اس بک میں ہے 35 بلین، تو سیم صاحب جو 1500 کہہ رہے ہیں اور اس بک میں 35 بلین ہے، تو میں کس کے صحیح مانوں؟ جو کنٹینر سے بات ہو وہ صحیح ہے، یا اس بک میں بات ہے وہ صحیح ہے؟
وہ میری تصحیح آپ لوگ کر لیں کہ وہ صحیح ہے یا یہی صحیح ہے. دوسرا جناب اسپیکر، یہ فرسٹ ٹائم جو پیسے ملے اے جی این فارمولے کے تحت، وہ بھی پیسے دیے فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان. جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ میاں نواز شریف نے وہ پیسے دیے تھے، اور وہ اس وقت بات سن لیں، عمران خان بہت بعد میں آئے تھے نا میرے بھائی، وہ میاں نواز شریف صاحب نے دیے تھے، اور وہ 90s میں دیے تھے 6 بلین. اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف خیبر پختونخوا آپ کا ڈیفیسٹ بجٹ سرپلس ہوا تھا. اس کے بعد جناب اسپیکر میں یہی پوچھتا ہوں، آج آپ مانگ رہے ہو ہم ساتھ تھے، پھر میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ تھے، اس صوبے کو کچھ ملے. لیکن یہ بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ جب سی سی آئی میں آؤٹ آف 5 4 ممبرز پی ٹی آئی کے تھے، جو چیئر کرنے والا تھا وہ پی ایم عمران خان صاحب تھا، یا سے جو ممبر تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، پنجاب سے جو ممبر تھا وہ بزدار تھا، بلوچستان سے جو ممبر تھا وہ بھی آپ کا تھا، صرف سندھ کا ایک ممبر سی سی آئی میں آپ کے خلاف تھا. تو میں کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ان 4 سالوں میں کتنے پیسے آپ لے کر آئے تھے اس صوبے کے لیے؟ جو آج آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ اتنے پیسے، تو 4 سال میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور سی سی آئی کے ممبر آپ کے تھے، تو کتنے پیسے اس صوبے کو ملے اور این ایچ پی میں ملے؟ پھر ایک فارمولہ طے ہوا تھا کہ اس وقت 93 میں پر یونٹ 2 یا 3 روپے کا تھا، آج پر یونٹ جو ہے وہ مور دین 26 ہے. اس کو سیٹل کرنا کس کا کام تھا؟ وہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا ایٹ دا اینڈ آف 2017 کہ 2018 میں جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے تو وہی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اکارڈنگ ٹو جو اپس آیا ہے پر یونٹ کاسٹ پہ، جو 2 یا 3 روپے سے چلا گیا ہے 26 پر، تو یہ جو فارمولہ ہے اے جی این فارمولے کے تحت جو پیسے مل رہے ہیں یہ بھی اب جائیں گے. تو اس وقت یہ کیوں سیٹل نہیں ہوا؟ اس وقت کوئی ہرڈل نہیں تھی، اس وقت تو پی ایم بھی آپ کا، سی ایم بھی آپ کا، سارے ممبر آپ کے، تو اس وقت یہ سیٹلمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اور جو ظلم ہوا ہمارے ساتھ جناب اسپیکر، ہمارے پاس اس صوبے میں نیچرل ریسورسز میں 2-3 چیزیں، ایک آپ کے پاس ہے ہائیڈل پانی ہے، دوسرا آپ کے پاس ہے منرل، تھرڈ آپ کے پاس ہے ٹورزم، فورتھ آپ کے پاس ہے ٹمبر، جنگل ہے. تو بدقسمتی سے اس سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں جو 1 ویل سسٹم تھا اس کو کس نے افوز کیا، کس نے ختم کیا؟ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، حماد اظہر انرجی منسٹر تھے، اس نے اپوز کیا. دوسرا وہ پوٹینشل جو ہم پانی سے بجلی پیدا کر کے آگے بیچ سکتے تھے، ریونیو جنریٹ کر سکتے تھے، تو اس نے پرائیورٹی چینج کر یہ ہائیڈل سے وہ چلے گئے سولر پر. وہ پالیسی بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تھی. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ چینج آیا تھا. کل جو ظلم ہوا ہے اس میں جو یہ بات کرتے ہیں کہ زم اضلاع فلاں اضلاع اس کے لیے اتنا بجٹ ہے اتنا بجٹ ہے، مرجر کے وقت جناب اسپیکر ایک تو یہ چیز میں کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ میں بھی پاٹا سے بلانگ کرتا ہوں، نٹ فاٹا بٹ پاٹا، پروونشلی ایڈمنسٹریل ایریاز، جس میں پورا ملاکن ڈویژن ہے. وہ ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. وہ کب ہوا ہے؟ 2018 میں. گورنمنٹ کس کی تھی؟ اور وہ امینڈمنٹ اس صوبے سے بھی پاس ہوئی. اور آج میں فاٹا کے لوگ اس وقت نہیں تھے، ملاکن ڈویژن کے لوگ
اس وقت بھی کچھ وزیر تھے، تو ان لوگوں نے کیوں پاس کی؟ اور جب ریفارمز میں ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ جو ایریاز ہے ایکس فاٹا پلس پاٹا یہ انڈیولپ ہے اور ڈویزیبل پول سے اس کو 2% ملیں گے فار 10 ایئرس تاکہ اس کی سٹیٹس اپ آ جائے، اور تب ہم سوچیں گے کہ اس کو ٹیکس ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ اس 10 سال میں سے 5 سال گزرے، ان 5 سالوں میں 4 سال عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھا، تو ڈویزیبل پول سے جو پیسے ملتے وہ تھے 100 بلین، تو 4 سال کے کتنے بن گئے؟ 400 بلین۔ تو ایکس فاٹا کو وہ 400 بلین ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ یہ جواب بھی ضرور دینا چاہیے کہ وہ پیسے آئے کہ نہیں آئے۔ آج وہ یہ بجٹ سپیچ ہے، لیکن وہ ضرور میں یہ کہوں گا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی یہ کہا تھا، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ جو رائٹس ہے اس کے لیے اکٹھا فائٹ کریں۔ اس سے آپ کو حقوق نہیں ملتے کہ آپ جو بھی بات آ جائے، گورنر ہاؤس کی بات ہو تو میں قبضہ کروں گا، اڈیالہ جیل کی بات ہو میں قبضہ کروں گا، اسلام آباد کی بات ہو میں قبضہ کروں گا۔ تو میں ادب سے کہتا ہوں کہ آپ قبضہ مافیا ہے یا ہمارے چیف منسٹر ہیں؟ میں بجٹ پہ بات کرتا ہوں، بات سنو بعد میں آپ پھر جواب دے دو، لائق خان صاحب آپ پھر بعد میں جواب دے دو۔ آپ سن لیں۔ یو ہیو دا رائٹ ٹو آنسر۔ آپ تشریف رکھیں، میں ان کو ڈائریکشن دیتا بات ہوں، سن لے آپ تشریف پھر رکھیں۔ جواب دے دو۔ آپ بات سن لیں پھر جواب دے یار، جواب دے۔ بات سن لے، بات سن لے، بات سن لے۔ بات کی کنا آپ تشریف رکھیں، یہ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے دیں، جو بات بھی وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ اپنی باری پہ اس کا بھرپور جواب دیں، مگر اس طرح نہ کریں، طریقہ یہ ہے، ان کو بولنے دیں۔ طریقہ یہ ہے جناب اسپیکر۔ شکریہ جناب اسپیکر، بالکل ان کو رائٹ حاصل ہے کہ یہ جو آپ میری جناب لائق خان، جناب باچا صاحب، گزارش یہ ہے، اس سپیچ کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس صوبے کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، اگر اپوزیشن لیڈر صاحب کوئی ایسی بات کریں گے جو ٹھیک نہیں ہے تو ان کے اوپر بات جائے گی، آپ تحمل سے سنیں، اپنی باری پہ منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی باری پہ اس کا جواب دیں جی، ٹھیک ایجنڈے پہ بات کریں گے۔ ٹھیک، شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر نیکسٹ میں آتا ہوں، یہ ایک اور جناب اسپیکر ایک اور فلیگ شپ منصوبہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہے، اس کے لیے بھی اس سپیچ میں ڈیمانڈ کیا گیا ہے، وہ ہے بی آر ٹی کے لیے بھی ڈیمانڈ۔ تو جناب اسپیکر، سب سے پہلے یہ بی آر ٹی کا کنٹریکٹ جس کے پاس ہے وہ بلیک لسٹ کنٹریکٹر تھا، وہ اپروو بھی کر سکتے ہو، وہ اس کو کنٹریکٹ دیا گیا، اس کی گارنٹی یہ میرے ہاتھ لگی ہے۔ اس نے جو گارنٹی دی ہے جناب اسپیکر، وہ ہے ویسٹ انڈیز نیشنل بینک۔ ویسٹ انڈیز نیشنل بینک سرے سے ادھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کی گارنٹی پر اس کو ٹھیکہ دیا گیا۔ ابھی جناب اسپیکر وہ شاہ سلامت جا چکے ہیں، یا سب کچھ ہار کر پروونشل گورنمنٹ وہ گئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں
اور کلیم ڈالی ہے 44 بلین کی. تو جب یہ منصوبہ آیا ہم سنتے رہے کہ یہ اس منصوبے سے ریونیو جنریشن ہوگی, اس منصوبے سے کافی پیسے آئیں گے, صوبہ چلائے گا. اور ابھی رننگ کے لیے اس بجٹ میں یہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ اس کو آپریشنل کے لیے, کہ آپریشنل کنڈیشن میں رہے, وہ بھی ایک کمپنی کو دیا گیا ہے کنٹریکٹ, تو اس کے لیے یہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اگر آج بھی وہ بوجھ ہے اس صوبے کے اوپر, تو اس سفید ہاتھی اگر بن چکا ہے تو اس کا ہم کیا کریں؟ یہ بھی ایک فلیگ شپ. جناب اسپیکر, ایک اور پوٹینشل کا جو میں نے ذکر کیا جو اس صوبے میں ہے وہ ٹورزم ہے. تو جناب اسپیکر, ٹورزم جب آفٹر 18 امینڈمنٹ ڈیوالو ہوا, اب وہ صوبے کے پاس سے کافی ڈپارٹمنٹ ڈیوالوڈ ہے جس میں ایک ٹورزم ہے, اور اس صوبے کو ملے کتنے پی ٹی ڈی سی, صرف پی ٹی ڈی سیز آپ اٹھا کر دیکھ لے کہ کہاں پر بنے, کتنے زبردست پارٹس سے, اس سے کتنی ریونیو جنریشن ہو سکتی تھی, اس کی کیا حالت ہے آج. وہ کس کے پاس ہے؟ جو پوٹینشل تھا اس صوبے میں, تو اس کا آپ نے کیا حشر کیا؟ اس کی کون رسپانسبل ہے؟ کون اس کا جواب دے گا کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں ہم کہاں سے کہاں تک پہنچے؟ بلکہ آپ کی اپنی جو پراپرٹی آپ کو جو فیڈرل گورنمنٹ سے آفٹر 18 امینڈمنٹ ملی, وہ بھی آپ نے ہینڈ اوور کیا, آؤٹ سورس کر چکے ہو, کسی اور کو دیا. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ یہ جو میں دیکھتا ہوں, جب 2008 میں اے این پی کی گورنمنٹ تھی, اور اپوزیشن لیڈر صاحب کو 3 منٹ رہ گئے. جناب اسپیکر, یہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, یہ ضروری پوائنٹس ہے. یہ اے این پی گورنمنٹ میں جناب اسپیکر تھرو فارورڈ لائبلٹیز, وہ زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ تھرو فارورڈ لائبلٹیز اے این پی دور میں 3.5 ہے فگر, اور آج ہم کہاں تک پہنچے؟ مطلب 3.5 سال سے ہم پہنچ چکے 16 ایئرز تک. تو جو منصوبہ آپ آج شروع کرتے ہو اور 16 سال بعد اس کی تکمیل ہو, تو اس کا کاسٹ کتنا بڑھ جاتا ہے, کتنا ظلم ہے یہ اس صوبے کے ساتھ, کتنی بے دردی سے ادھر گورننس کی گئی, کتنی بے دردی سے, کتنے ظلم سے, کہ وہی جو لوگ مثالیں دیتے ہیں تو وہی مثال میں نے دیا کہ 3.5 سے ہم 16 پر چلے گئے. تو یہ ظلم ہو چکے ہیں, لگاتار ہو چکے ہیں, بار بار ہو چکے ہیں. ابھی جناب اسپیکر وے فارورڈ میں بتاتا ہوں, پھر بیٹھ جاتا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. جناب اسپیکر, جو لوگ کہتے ہیں, ایک دو باتیں میں پشتوں میں کروں, خلق ہوئی جزان لنپوئے گے نو چا سر کے نہ چلتی زدہ کا, نو پکار دادا کہ کم زمنگ مسائل دی عددی صبح مسائل دی زمنگ در ٹولو مسائل خدا مکہ دلتے دہشت گردی کی گی, آغا دیتا نگوری کچوک زان آلوزی خودکش کی, کچوک بم آلوزی, آغا دیتا نگوری چی دا سرائی با کم پاٹھائی کے پائی کہ ہر چوک الوتیش کہ دلتے دا تعلیم دا صورتحال لے دو آغا زمنگ دا ٹولو سر دے, کہ دلتے دا ہیلتا صورتحال لے دو آغا زمنگ دا ٹولو سر دے. نو پکار دا پا اولنی سپیچ کی ماویلی یو زل بیاز ہے چی پا جگڑوں منے, پا کنزلوں منے, پا تیز تقریرونوں ماندے ہیت شے نمیں لوی ستانن پا دے بجٹ کی تاسو دا ایڈمٹ کوئی
کہ 8% محصولات دی سبیدی 92% منگ رلائے کو فیڈرل گورنمنٹ بن 92%. تو پکار دادا جناب اسپیکر کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنا کیس ارگو کرے، اس میں ہم پھر بھی ایک بار پھر میں اس صوبے کے خاطر کہتا ہوں کہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس صوبے کا کیس ہو، لیکن اس کو ارگو کرنا، اس کو جسٹیفائیڈ کرنا وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کا کام ہے کہ وہ ادھر ارگو کرے، اس کو جسٹیفائی کرے، اور وہ جو ایٹراسٹیز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. جناب اسپیکر، اسپیکر آپ نے کہا تھا 3 منٹ ہے تو میں ٹائم کا پابند ہوں، تو بہت شکریہ. تو بعد میں پھر باتیں ہوگی انشاءاللہ. شکریہ جی.